بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہوگی اس دور کی جس میں خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دربار خلافت کھلا ہوا تھا، مقدمات پیش ہو رہے تھے، مظلوموں کی داد رسی کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان حاضر ہوا جس کو دو طاقتور آدمیوں نے پکڑا ہوا تھا۔ ان دونوں نے عرض کی، امیر المؤمنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوایا جائے، یہ ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل ہے۔ امیر المؤمنین نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو۔ نوجوان نے بیان کیا کہ اے امیر المؤمنین، میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا۔ باغ کے بھورے مالک نے میرے اونٹ کو پتھر مارا جس سے اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی۔ میں نے بھی طیش میں آ کر پتھر کھینچ کے مارا۔ میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن میرے پتھر مارنے سے وہ مر گیا۔ امیر المؤمنین نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ تم نے اقبال جرم کر لیا ہے، اس لیے اسلام کے قانون کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا۔ خون کا بدلہ خون۔ نوجوان نے کہا، اسلام کے قانون کے مطابق عدالت کے سامنے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے۔ میرے باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا خزانہ بھی میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کیا ہے جس کا علم میرے سوا کسی دوسرے کو نہیں۔ اگر میں نے وہ خزانہ اپنے بھائی کے حوالے نہ کیا تو قیامت کے دن اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر واپس آ جاؤں گا، پھر مجھ پر قصاص جاری فرما دیجیے گا۔ امیر المؤمنین نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا، عدالت کے سامنے اپنا ضامن پیش کرو۔ نوجوان نے حاضرین مجلس پر ایک امید بھری نگاہ ڈالی۔ ساری مجلس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جسے وہ جانتا ہو، کوئی بھی اس کا شناسہ نہیں تھا۔ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آواز دی، امیر المؤمنین، اس جوان کا ضامن میں ہوں، اسے 3 دن کی مہلت پر رہا کر دیا جائے۔ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا گیا۔ 3 دن گزر گئے۔ دربار خلافت بھرا ہوا تھا۔ دونوں مدعی بھی حاضر تھے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، لیکن نوجوان ابھی پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ جوں جوں انتظار کا لمحہ گزرتا جاتا تھا، لوگوں کی تشویش بڑھتی جاتی تھی۔ دونوں نوجوانوں نے کہا، ابوذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تیسرے دن کا پورا حصہ جب تک نہ گزر جائے اس کا انتظار کرو۔ اگر وہ وقت مقررہ پر نہیں آیا تو قصاص کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ حضرت ابوذر کے اس جواب پر صحابہ اکرام آبدیدہ ہو گئے اور ان کا اضطراب بڑھ گیا۔ صحابہ اکرام نے کہا، تم خون بہا قبول کر لو، لیکن ان دونوں لڑکوں کا جواب یہ تھا کہ نہیں، ہم خون کے بدلے خون چاہتے ہیں۔ امید کا یہی عالم تھا کہ سامنے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ جب غبار ہٹا تو پسینے میں شرابور مجرم نوجوان کھڑا تھا۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سزا تو تمہیں بعد میں دی جائے گی، پہلے ایک بات سنو۔ تمہیں 3 دن کی مہلت دی
تمہیں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، نہ کسی کو تمہارا پتہ معلوم تھا۔ سزائے موت سے بچنے کے لیے تم فرار بھی ہو سکتے تھے۔ نوجوان مجرم نے بھیگی پلکوں کے سائے میں کھڑے ہو کر جواب دیا، اے امیر المؤمنین، میں فرار ہو کر کہاں جاتا؟ یہاں نہیں تو وہاں سزا ملتی، لیکن قیامت تک اسلام کے دشمن یہ طعنہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام عہد شکن ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ زمین پر تو میرے خون کا دھبہ چند دنوں میں مٹ جائے گا، لیکن عہد شکنی کا دھبہ اسلام کے دامن پر ہمیشہ نمایاں رہے گا۔ نوجوان کے اس بیان پر لوگوں کے دل بھر آئے، آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور اسلام کی اس رقت انگیز محبت پر صحابہ اکرام کا پیمانہ درد لبریز ہو گیا۔ اب امیر المؤمنین حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب ہوئے، ابو ذر، تم نے بغیر سوچے سمجھے ایک ایسے شخص کے ضامن بن گئے جس کے ساتھ نہ تمہاری کوئی پہچان تھی، نہ تم اسے جانتے تھے، اور نہ تمہیں اس کا پتہ معلوم تھا، کوئی واقفیت نہیں تھی۔ ایک راہگیر پردیسی کی سزائے موت کا بھار تم نے اپنے سر لے کر کتنا المناک قدم اٹھایا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ آتا تو آج ابو ذر کے ماتم میں مدینہ کا کیا حال ہوتا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے، عرض کی، اے امیر المؤمنین، ایک ابو ذر نہیں، 1000 ابو ذر غفاری بھی ہوتے تو مدینہ کے سرور کی ادائے رحمت پر قربان۔ ایک غریب الوطن مجرم تاجدار کونین کے غلاموں کے درمیان کھڑا اپنے لیے پناہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کے چہرے کی افسردگی مجھ سے نہ دیکھی گئی۔ میں نے سوچا وقت کا قافلہ گزر جائے گا، نشان قدم باقی رہے گا، کہیں آنے والی دنیا میں یہ نہ کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں اتنی بھی غم گساری کا جذبہ نہیں تھا کہ اپنے ہی ایک بھائی کو 3 دن کے لیے پناہ دے دیتے۔ اے امیر المؤمنین، کیا یہ طعنہ مدینے کی بھری آبادی میں ایک غریب الوطن مجرم کو کوئی ضامن نہ مل سکا، ہمارے مر جانے کے لیے کافی نہ تھا؟ ہم ضامن نہ ہوتے تو آج بھی ہماری موت کا دن تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے کر جو ہی بیٹھے، دونوں لڑکوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے امیر المؤمنین، تاریخ اسلام کی شاہراہ روشن کرنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ ہم بھی یہ برداشت ہرگز نہیں کر سکتے کہ آنے والی تاریخ سرور مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ طعنہ دے کہ ان میں اتنا بھی جذبہ رحم نہیں تھا کہ واپس لوٹ کر آنے والے مجرم کو معاف کر دیتے۔ امیر المؤمنین، گواہ رہیے، ہم نے اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے اس بھائی کو معاف کرتے ہیں۔ دونوں لڑکے ابھی بیان دے ہی رہے تھے کہ عدالت فاروقی مبارکباد کے شور میں گونج اٹھی۔ ہر آنکھ خوشی میں پرنم تھی، ہر چہرہ شگفتہ تھا، ہر نظر مخمور تھی، ہر دل باد مسرت میں سرشار تھا۔ لیکن وقت کا کارواں یہ درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا، حیرت میں دیکھتا چلا گیا، کیا یہ وقت پھر پلٹ کر نہیں آ سکے گا؟ ردائے لالا و گلے پردہ ماں و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہیں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔